الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ رواہ ترمذی۔ اس حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک بہت بڑی نصیحت کی ہے، اور اس نصیحت کے اوپر اگر مسلمان عمل کرنے لگ جائے تو دنیا میں فتنے اور فساد سے بچ جائے گا، گھریلو جھگڑوں سے بچ جائے گا، اور جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ اتنی بڑی بات ہے، اور صرف یہ آپ نے سنا کہ ایک ہی عربی میں اندر ہے، ایک ہی جملہ ہے، صرف ایک جملے کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی نصیحت کی ہے۔ فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کے اسلام کی خوبی اور اس کے کمال میں سے یہ ہے کہ وہ فضول باتیں، ترکہ ما لا یعنی، جتنے بھی فضول کام ہیں اور فضول باتیں ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ اب دیکھیں، ایک جتنا فضول انسان بولتا ہے تو لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، جتنا انسان فضول بولتا ہے گناہ بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جتنی فضول بات کرے گا تو اتنی غیبت ہوگی، چغلی ہوگی، غلط باتیں منہ سے نکلیں گی۔ ایک دوسری روایت حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ قال من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمنہ الجنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے، یہ دو جبڑے ہیں نا اوپر نیچے، ان جبڑوں کے بیچ میں جو چیز ہے اس کی ضمانت دے دے، اور فرمایا دو ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی، اس کی ضمانت دے دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کہ اس کو کنٹرول کر لیں کہ فضول نہیں استعمال کرے گا، ہر جگہ میں غلط جو منہ سے آئے نکالتا جائے، اور شرمگاہ کو غلط جگہ میں استعمال کرے، ہر ناجائز جگہوں میں جائز و ناجائز کو نہ دیکھے۔ تو فرمایا اس کی ضمانت دے دے، میں اس کو گارنٹی دیتا ہوں کس چیز کی؟ جنت کی۔ اب خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضامن بن رہے ہیں، کتنی بڑی ضمانت ہے۔ اس طرح ایک دوسری روایت میں ہے، حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہ قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ مجھے اخبرنی بامر اعتصم بہ، کوئی بات، ایسی بات مجھے بتا دی، جس طرح ہوتا ہے نا انسان کسی بڑے کی مجلس میں جاتے جی کچھ نصیحت کر لے۔ اب وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور وہاں عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ ایسی بات بتا دیجئے جس کو میں مضبوطی سے پکڑے رکھوں اپنی زندگی بھر۔ تو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ املک ھذا واشار الی لسانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف سے اشارہ کیا، املک، اس کو کنٹرول کر لے، اس کو قابو کر لے، بس بچ جائے گا۔ تو فرمایا اس کو قابو کر لو، املک، کنٹرول کر لو اپنی زبان۔ جس آدمی نے اپنی زبان کو قابو میں رکھا، آرام اور سکون سے نیند اس کی، گھر کے اندر بھی باہر بھی جہاں کہیں بھی ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں آتے ہیں نا، من سمتا نجا، جو خاموش رہا وہی کامیاب ہے، بچ گیا۔ اگر نہ تو اللہ رب العالمین کے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں انسان کے رائٹ شولڈر کے اوپر بھی اور لیفٹ شولڈر کے اوپر بھی، اینجل اور فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ رائٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں ایوری سنگل تھنگ جو انسان منہ سے نکالتا ہے اس کو نوٹ کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے۔ یہ نہ سمجھے انسان کہ میں جو بولوں گا تو وہ لکھا نہیں جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا اس کا۔ انسان کی باتیں بھی لکھی جاتی ہیں، اس کے اعمال کو بھی لکھا جاتا ہے۔
تو اس لیے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان کو پکڑ کے اشارہ کیا، اس صحابی کو کہا کہ اس کو کنٹرول میں رکھ لو۔ حضرت ابی جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا کہ ای الاعمال احب الی اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھا کہ بتاؤ سب سے پسندیدہ عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک کون سا ہے؟ تو راوی فرماتے ہیں کہ فسکتوا فلم یجبہ احد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے جواب نہیں دیا، سارے کے سارے خاموش رہے، چپ بیٹھے ہوئے۔ تو پھر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہوا حفظ اللسان، سب سے پسندیدہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں کیا ہے کہ انسان اپنی زبان کو کنٹرول کر لے، قابو میں رکھ لے، کنٹرول کر لے، اس کی حفاظت کر لے، یعنی زبان کی حفاظت اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے، انسان اس کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت آتی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یبلغ العبد حقیقت الایمان، کہ بندہ جب تک اپنی زبان کی حفاظت نہ کر لے تو فرمایا ایمان کی حقیقت کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ ایمان کی حقیقت اس وقت تک اس کے سامنے نہیں آ سکتی جب تک کہ اپنی زبان کی حفاظت نہ کر لے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ من نجات، کہ اے اللہ کے رسول کہ نجات حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، ہمیں طریقہ بتاتے۔ ظاہر ہے نبی محترم ہیں، راہبر ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، تو صحابی پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں بتا دیجئے کہ کون سا طریقہ ہے جس سے نجات حاصل کی جائے، کامیابی حاصل کی جائے، دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ تو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال املک علیک لسانک، پہلے نمبر پہ فرمایا کہ اپنی زبان کو جو ہے نا اس کو قابو رکھو، کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ فرمایا دوسرے نمبر پر کہ اپنے گھر کو لازم رکھو، گھر میں ٹھہرے رہو، فضول باہر مت جاؤ، کیونکہ شیطان جو ہوتا ہے وہ باہر انسان کے طاق میں بیٹھا رہتا ہے، کہیں سے بھی انسان شیطان کے قابو میں آتا ہے تو فوراً یکدم اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے اور اس کو ادھر ادھر لے جاتا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کی چیز کیا بتائی، نجات اور کامیابی کی اور بچنے کی چیز کیا بتا دی کہ انسان اپنے گھر کے اندر رہے، گھر کے اندر رہے، بچ جائے گا، ہر گناہ سے بچ جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، کہ اپنے گناہوں پر، خطاؤں پر رویا کرو، جتنا اپنی خطا پر رو گے اتنا اللہ رب العالمین تمہارے پر رحم کھا کر تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ اتنا کریم رب ہے ہمارا، ہر قسم کے گناہ کو، ہر قسم کی خطا کو رب العالمین کیا ہے انسان کے توبہ سے، معافی سے اور گناہ پہ نادم ہو کر رونے سے اللہ تعالیٰ اس کے ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتے، معاف کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ پھر اتنے تک ممانعت ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے، گناہ کو چھوڑ لیتا ہے، دوبارہ اس آدمی کو کبھی بھی اس کے گناہ کا تانا نہ دینا، اگر تانا دو گے تو رب العالمین نے تو اس کو بچا لیا، تمہیں اس گناہ میں ملوث کر دے گا۔ تو گویا جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عقبہ بن عامر پوچھتے ہیں اللہ کے رسول نے من نجات، نجات کا طریقہ کیا ہے، کون سا راستہ ہے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی چیزیں بتائیں؟ 3 چیزیں بتائیں۔ پہلی چیز فرمایا زبان کو کنٹرول، دوسرے نمبر پر فرمایا گھر کو لازم پکڑ لو، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اپنے گناہوں پہ رویا کرو، اس سے تمہیں کامیابی مل جائے گی، نجات مل جائے گی۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت آتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وقاه اللہ شر ما بین لحییہ وشر ما بین رجلیہ دخل الجنہ، کہ جس آدمی کو اللہ رب العالمین نے اس کو محفوظ بنا دیا زبان کے گناہوں سے اور شرمگاہ کے گناہ سے، تو فرمایا دخل الجنہ، اور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک دوسرا روایت آتی ہے کہ ایک شخص آتا ہے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ
اوصینی، مجھے کچھ نصیحت کر لیجیے۔ تو فرمایا جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وخزن لسانک الا من خیر، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی زبان کو سوائے خیر کے، خیر کی جو بات ہے اس کے علاوہ ہر بات سے اپنی زبان کو جو ہے کنٹرول میں رکھ لو۔ ہر چیز کے، صرف خیر کی کوئی بات ہے کر لیا کرو، اچھی بات ہے تو کر لو، نہیں تو خاموش رہو۔ کیوں؟ فرمایا فإنک بذلک تغلب الشیطان، اگر ایسا نہیں کرو گے تو شیطان تمہیں قابو کر لے گا، کیونکہ ایک بات کرو گے تو دوسری کا چسکا لگا تو دوسری شروع کر لو گے، اس میں چسکا لگا تو تیسری ہو جائے گی، تو کرتے کرتے پوری مجلس اسی جھوٹی اور غلط باتوں کے اوپر کیا ہے گرم رہے گی اور گناہ۔ حفاظت کر لو اپنی زبان۔ تو فرمایا اسی طرح ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز جب صبح ہوتی ہے سارے کے سارے اعضاء انسان کے صبح سویرے بنی آدم کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، عاجزی کے ساتھ کہتے ہیں زبان سے کہ تو ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، کیونکہ ہمارا معاملہ تیرے ہی ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، پھر سزا بھگتنی پڑے گی۔ کیونکہ اگر تو غلط بولے گی، غلط بولے گی تو ظاہر ہے دنیا میں اس کی مار کٹائی بھی پڑے گی، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، کوئی آدمی جا کے کسی کی عزت کے اوپر کسی کے سامنے غلط بات کر لیتا ہے، برائی کر لیتا ہے، گالی دے دیتا ہے، کوئی ایسی بدتمیزی کی حرکت کر لیتا ہے تو ظاہر ہے اس کا نقصان تو پھر ہوتا ہے نا، پھر لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے۔ تو اس لیے سارے اعضاء صبح اٹھ کے اب اس زبان سے کہتے ہیں خدا کا واسطہ ہے غلط جگہ پہ مت بولنا، کیونکہ ہم سارے کے سارے تیرے ساتھ جڑے ہیں۔ ٹانگ بھی کہتی ہے، سر بھی کہتا ہے، کان بھی کہتا ہے، ہاتھ بھی کہتے ہیں، سارے اعضاء جو منتیں سماجتیں کرتے ہیں کہ خدا کے لیے اللہ سے ڈر کے رہنا، اللہ سے ڈر کے رہنا، ایسی نہ ہو کہ تیری وجہ سے ہم سب کو کیا ہے یہ مار کھانی پڑ جائے۔ پھر ایک دوسری روایت میں حضرت نبی ابو ہریرہ سے روایت آتی ہے، فرمایا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکثر ما يدخل الناس الجنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنت میں کس عمل کی وجہ سے لوگ زیادہ داخل ہوں گے جنت میں، زیادہ لوگ جنت میں کس وجہ سے جائیں گے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، اللہ کا ڈر دل میں سجا لو، کیونکہ اللہ کا ڈر ایسی چیز ہے کہ انسان ہر برائی سے بچ سکتا ہے۔ جہاں بھی برائی کے لیے جائے گا، تنہا جائے، دوستوں کے ساتھ جائے تو ایک دم کہے گا کہ میرا رب تو میرے ساتھ ہے، وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں تم ہو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ تو جب یہ خیال اور تصور آئے گا تو اللہ رب العالمین کا استعزاء، تو یہ بھی سمجھ آئے گا کہ اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے، ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے، مجھے بولنے کی، دیکھنے کی، چلنے کی، پھرنے کی طاقت میرے رب نے دی ہے، وہ اس طاقت کو چھین بھی سکتا ہے، لے بھی سکتا ہے، اور اس کا نقصان بھی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے کیا ہے تقوی اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر۔ ایک بات فرمائی، دوسری چیز فرمایا وہ حسن الخلق، اچھے اخلاق، اچھے اخلاق جو ہیں یہ انسان کو جنت میں لے جاتے ہیں۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، خود فرمایا کہ انی بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، مجھے دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاق کی تعلیم کو تکمیل کروں، کیونکہ سابقہ امتوں پہ اور عذاب جو آئے ان کے بد اخلاقی اور گندے بیہیویئر کی وجہ سے آئے تھے۔ وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارِ، اور پوچھا گیا کہ جہنم کی آگ میں سب سے زیادہ داخل کرنے والی چیز کون سی ہے؟ تو جناب نبی کریم سے فرمایا الفم والفرج، زبان اور شرمگاہ، دو چیزیں نبی کریم سے فرمائی ہے جنت میں جانے کے لیے، اور دو چیزیں جہنم میں جانے کے لیے۔ جنت میں کس وجہ سے جاتے؟ فرمایا ایک تو فرمایا کہ انسان اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اور دوسرے نمبر پر اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، اور جہنم زبان اور شرمگاہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے زبان کے اوپر اللہ تعالیٰ ہم سب کو کیا کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی اس میں بہت ساری حدیث ہیں، تو انشاءاللہ آئندہ کی درس میں